Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Usman from University of Gujarat. By profession I am a journalist. تو سب سے پہلے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ رانا محمد حافظ علی صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے اسکول حسن آئیڈیل اسکول میں اسلام اینڈ ماڈرن کامرس کا انعقاد کیا۔ پہلے ہم بیسک جو چیزیں ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی جائے گی۔ آج کل یہ جو ہمارے ماڈرن جو تھنکر ہیں جو کہ ویسٹرن ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام جو علم ہے اس کا جو تمام جو سٹارٹ اپ ہے وہ ہم سے ہوا۔ بالکل ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں ہم ان کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم فردر اس کے اوپر بات کرتے جائیں گے۔ کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ خلیفہ چہارم آپ کے پاس 3 لوگ گئے جو کہ آپس میں بھائی تھے۔ وہ جب علی پاک کے پاس آئے تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے خلیفہ چہارم، ہمارا ایک سوال ہے کہ ہمارا والد فوت ہو گیا ہے۔ تو اس نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی اور وہ یہ ہے کہ ہمارے باپ نے پردہ فرمانے سے پہلے یعنی کہ فوت ہونے سے پہلے ہمیں یہ وصیت کی کہ میں ترکہ میں آپ کے لیے 17 اونٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو پھر باپ نے یہ کہا کہ آپ اس کو آپس میں برابر میں تقسیم کر لینا۔ تو باپ کے بعد ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو آپس میں برابر تقسیم کیا جائے، مگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، کیونکہ جب بھی ہم حصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو جواب ہے وہ پوائنٹ میں آ جاتا ہے، یعنی کہ جو ہے نا ہاف کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں اونٹ زندہ بھی چاہیے اور برابر بھی چاہیے اور ہمارے جو ہے نا مائنڈ وہ بھی کلیئر ہو جائیں۔ تو جب یہ سوال مولا پاک کے پاس آیا گیا تو آپ نے جو ہے نا اس کو بڑے خوبصورت انداز سے حل کیا۔ تو میں سب سے پہلے کچھ 1-2 ایگزامپل وائٹ بورڈ پہ لکھ کر کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ ہم جو 3 بھائی ہیں ہم ان کو نام دے دیتے ہیں A B and C۔ تو پھر اس کی جو وصیت ہیں وہ بھی آپ کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ باپ نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلا بیٹا ہے اس کو آپ نے نصف دینا ہے یعنی کہ آدھا، اور جو دوسرا بیٹا ہے اس کو اس سے بھی کم دینا ہے یعنی کہ 1/3، اور جو تیسرا ہے اس کو 1/9 آپ حصہ دینا ہے۔ تو مگر جو ہے نا مین مسئلہ یہ تھا کہ اس کو برابر تقسیم کیسے کیا جائے، تو یہ تھا ہم اس کو نام دیتے ہیں A B and C۔ A کا جو حصہ ہے جو باپ کی طرف سے کہا گیا تھا وہ تھا 1/2، اور جو دوسرا تھا اس کا تھا 1/3، اور جو تیسرا تھا اس کا 1/9۔ اب اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اگر ہم بالفرض ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو لکھ دیتے 17، تو جب ہم پہلے کی ہی وصیت کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا جو جواب ہے وہی اشاریے میں آ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹوں کو آدھا کیا جائے۔ اگر ہم اس کو آدھا کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس کو حلال طریقے سے ذبح کرنا پڑے گا۔ تو جب یہ جواب پہلے ہی پوائنٹ میں آ رہا ہے، اس پوائنٹ نے ان بھائیوں کے درمیان جو ہے نا اختلاف پیدا کیا تھا، تو مولا پاک نے اس کو ایسے آسان طریقے سے حل کیا تاکہ جو تمام مہم ہے وہ حل بھی ہو جائے اور کسی کے ذہن میں کوئی شبہ بھی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا اپنے ایک غلام کو کہ آپ نے فرمایا جاؤ بیت المال سے 1 اونٹ لے کر آؤ۔ جب وہ 1 اونٹ لے کے آیا تو یعنی یہ تھے 17 + 1 = 18۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ حافظ محمد علی صاحب بیٹھے ہیں جو کہ پرنسپل بھی ہیں، وہ تھوڑا سا مسکرا رہے ہیں کہ اصل میں جو وجہ ہے وہ ہے کیا، کیونکہ یہ خود بیسیکلی کیونکہ ہم دونوں کٹھے پڑے ہوئے ہیں آئی کام کیونکہ کامرس میں، تو پھر میں نے اپنی فیلڈ چینج کر لی۔ جو حافظ صاحب ہے یہ اس میں اسپیشلائزڈ ہے۔ تو اب دیکھیں 1/2 ضرب 18، جب ہم کرتے ہیں اس کو حل تو یہ اس کا جواب کہتا ہے 2 9 18، یہ آ گیا 9۔ پھر 1/3 ضرب 18، تو جب ہم 3 کو 18 کے اوپر کرتے ہیں تقسیم تو یہ جواب آتا ہے 6، یعنی کہ 6 × 3 = 18۔ پھر 1/9 ضرب 18 2، تو اب یہ جواب آ گیا 9 6 اور 2، 9 6 اور 2۔ شاید کچھ بچوں کے ذہن میں یا ٹیچر کے ذہن میں یہ بھی سوال آیا ہو کہ جب مولا علی پاک خود 1 اونٹ دے رہے ہیں تو پھر تو یہ اونٹ پورے ہو جائیں گے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم ان کو جمع کرتے ہیں 9 اور 2 کو کیا بنتا ہے 11، اور 11 اور 6 کیا بنتا ہے 17، یعنی کہ جو پہلا فرد ہے اس کے حصے میں آئے گئے 9 اونٹ، دوسرے کے 6، تیسرے کے 2، اور جو واپس جو 1 اونٹ بچتا ہے جمع 1 = 18 والا، وہ مولا علی پاک فرماتے ہیں اپنے غلام کو کہ جاؤ اس کو واپس لے جاؤ اور اس کو جا کے بیت المال میں دے آؤ۔ تو یہ ہے وہ سوال
یہ ہے وہ ماڈرن کامرس جو آج کے دور کے اوپر جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم نہیں پڑھا، جو آپ میں سے جو بہت سے دوست احباب وہ اس کو پڑھ رہے ہیں. یہ ہے ماڈرن کامرس جو اس کا مکمل طور پر سرچشمہ ہے وہ اسلام، جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے خلف ہیں، ان کے اوپر یہ چل رہا ہے. تو پھر بھی میں آپ کو ایز اے ریفرنس میں کچھ باتیں کوڈ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بک ہے ہسٹری آف گاڈ کیرن آرمسٹرانگ کی. تو اس نے اپنی بک میں بتایا کہ آغاز کیسے ہوا خدا کا، پھر اس نے یہ بتایا کہ عیسائیوں کا خدا، یہودیوں کا خدا، ہندوؤں کا خدا. پھر جب وہ مسلمانوں کے خدا کے اوپر آتی ہے، جب وہ اس باب کے اوپر بند کے اوپر آتی ہے، تو وہ کھل کے لکھتی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو ان کے اکابرین ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، وہ ایک ٹائم پہ بہت زیادہ علوم کے اوپر دسترس رکھتے تھے، یعنی کہ اسپیشلائزڈ ہوتے تھے. تو بہت سے جو علوم ہیں وہ ان کی طرف سے ہماری طرف آئے ہیں. ایک اور حوالہ جان ولیم ڈریپر، تو اس نے بھی اپنی بک میں اس کو سرعام لکھا، صاف طور پر صاف الفاظ میں کہا کہ یورپ کو جو بیشتر علوم ملے ہیں وہ سب مسلمانوں کی طرف سے ملے ہیں. تو مولانا ظفر علی خان صاحب نے بھی اس کے اوپر جو اردو میں بک ہے وہ لکھی ہے، اور جہاں پہ اس نے اسلام پہ مسلمانوں کے حوالے سے کچھ غلطیاں اس نے دیکھی آپ نے اس کو دور بھی کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ بک بھی میرے پاس پڑھی ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ بھی اس کو لازمی پڑھیے گا. تو یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ مولا علی پاک کے حوالے سے کہ مولا علی پاک آپ کو علم کا دروازہ کہا گیا ہے. ظاہر ہے جب وہ علم کا دروازہ ہیں تو یہ علوم جو کامرس کے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، آپ میں سے کچھ دوست سوچ بھی رہے ہوں گے کہ یہ سوال کس طرح کیا جائے گا. تو کچھ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہاں اتنا آسان سوال ہے. بالکل آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اتنا آسان ہے، تو آپ کو اس کا پتہ تب چلے گا جب آپ یہ والا سوال آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ جا کے کسی دوسرے ٹیچر سے، دوسرے اسٹوڈنٹ سے حل کروانے کی کوشش کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے علم کا امتحان لیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے پاس جائیں، اس کو کہیں کہ یہ سوال ہمیں اس کا جب اشاریے میں نہیں چاہیے، تو پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا. تو یہ جو اصول ہیں وہ مین ہمارے ہی ہیں، اور آپ کو ہی پتہ جو ریاضی اور کامرس کے جو دیگر اصول ہیں اس میں جو ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. البرونی کا نام بہت بڑا ہے کہ جب انہوں نے زمین کا محیط جیل میں جا کے پنڈ دادرخان میں جا کے کیا تو وہ ہمارے سامنے ہیں. تو اس لیے آپ کو بتانے کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ بات بتانے کا کہ آپ کا جو ایک مائنڈ ہے وہ سیٹ ہو جائے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو ہمارے اکابرین ہیں وہ کس حد تک تمام علوم میں تسلط رکھتے تھے. اور یہاں سے ہمیں کیا باتیں واضح ہوتی ہیں؟ یہاں سے ہمیں ایک جو سب سے بڑی بات وہ یہ واضح ہوتی ہے کہ چونکہ جو مولا علی پاک ہیں وہ تمام جو پہلے 3 خلفاء ہیں، سیدنا خلیفۃ بالفضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے دور میں قاضی کے عہدے پر قائم رہے ہیں. اتنا ذہین شخص، اتنا قابل ترین شخص، اتنا کامل ترین شخص اسلامی ہسٹری میں تو کیا ویسے بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. تو یہاں پہ جو ہمیں سب سے پہلی بات واضح وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی فیصلہ کیا جائے یا کوئی بات کی جائے عوام میں، عوام کے انٹلیکچوئل کے مطابق، اگر وہاں پہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں تو ان کی سوچ کے مطابق، اگر عام بندہ بیٹھا ہے تو ان کی سوچ کے مطابق ایسی بات کی جائے کہ سب کو بات سمجھ آ جائے اور کوئی جو معمہ ہے، کوئی سوال ہے وہ باقی نہ رہے.